السلام علیکم ناظرین اقبال نے فلسفہ خودی پیش کیا اپنی مشہور تصنیف اسرار خودی میں۔ اس کے بعد اقبال نے رموز بے خودی لکھی، تو رموز بے خودی میں اقبال نے فلسفہ بے خودی پیش کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی اور بے خودی میں فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بے ہوتی ہے اکثر بے فارسی میں نیگیٹو بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، منفی کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو خودی اور بے خودی ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو وہ تقابل تضاد ذہن میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک دوسرے کے الٹ ہو سکتے ہیں، متضاد ہیں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ تقابل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تقابل ہوتا ہے تقابل تضاد، ایک ہوتا ہے تقابل تضایف، ایک ہوتا ہے تقابل عدم و ملکہ، اور ایک اور قسم ہے تقابل کی تقابل ایجاب و سلب۔ آج ہم صرف خودی اور بے خودی پہ چونکہ ہم نے بحث کرنی ہے، اس لیے صرف تقابل تضاد کی بات کروں گا اور تقابل عدم و ملکہ کی بات کروں گا۔ اچھا، تقابل تضاد یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہوں یا دو مقداریں ہوں یا دو صفات ہوں، اور ان میں تقابل ایسا ہو کہ دونوں چیزیں اپنا وجود برقرار رکھتی ہوں، دونوں جو چیزیں ہوں، متقابل جو چیزیں ہوں وہ وجودی ہوں، اور اس کے علاوہ یہ دونوں جو چیزیں ہوں وہ ایک ہی محل میں ایک ہی جگہ پر اکٹھی نہ ہو سکتی ہوں، تو ان دو چیزوں کے درمیان جو نسبت ہوگی، جو تقابل ہوگا، وہ تقابل تضاد کہلائے گا۔ مثلا گرمی اور سردی ہے۔ اب گرمی اور سردی، گرمی کا بھی وجود ہے، سردی کا بھی وجود ہے، لیکن یہ دونوں ایک ہی محل میں ایک ہی وقت پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی جس جگہ گرمی ہے اس جگہ سردی ایگزسٹ نہیں کرتی، اس جگہ سردی نہیں ہوتی، یعنی یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم سائملٹینسلی ایک ہی وقت میں بیک وقت نہیں ہوتی، تو ان میں جو نسبت ہوگی وہ نسبت تضاد کی ہوگی یا تقابل تضاد ہوگا۔ اب آتے ہیں تقابل عدم و ملکہ پہ۔ تقابل عدم ملکہ دو ایسی چیزوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے یا دو ایسی چیزوں کے درمیان تقابل ہوتا ہے جس میں ایک چیز وجودی ہو، یعنی ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہو، وہ وجود برقرار رکھتی ہو، جبکہ جو دوسری چیز ہے وہ عدمی ہو، یعنی ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو، اس کا وجود ہی نہ ہو۔ لیکن اس کے علاوہ وہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہوں، ایک ہی وقت میں ایک ہی محل میں ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہوں، تو ان کے درمیان جو نسبت ہوگی یا جو تقابل ہوگا وہ تقابل عدم و ملکہ ہوگا۔ مثلا محبت اور نفرت ہیں۔ ایک شخص وہ ایٹ اے ٹائم ایک بندے سے محبت بھی کر سکتا ہے اور دوسرے بندے کے ساتھ نفرت بھی کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ایٹ اے ٹائم ایگزسٹ کر رہی ہیں، ایٹ اے ٹائم ایک ہی جگہ پہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو ان دونوں میں جو نسبت ہوگی وہ نسبت عدم و ملکہ ہوگی۔ اسی طرح خودی اور بے خودی میں بھی جو نسبت ہے وہ عدم و ملکہ کی ہے، یعنی اس میں خودی ایگزسٹ کرتی ہے، خودی وجودی ہے، جبکہ بے خودی اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک شخص جو بے خودی کی صفت کے ساتھ متصف ہے، یعنی اس کے اندر بے خودی موجود ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر خودی بھی ہوگی، یعنی خودی اور بے خودی یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی محل میں ایگزسٹ کر سکتی ہیں، یعنی ایک شخص میں صفت خودی بھی ہو سکتی ہے اور صفت بے خودی بھی ہو سکتی ہے، تو خودی اور بے خودی میں تضاد کی نسبت نہیں ہے، تقابل تضاد نہیں ہے، بلکہ تقابل عدم و ملکہ ہے۔ اب آتے ہیں بے خودی پہ۔ اقبال نے اسرار خودی میں وہ انفرادی خودی کی بات کی تھی، یعنی اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنے اوپر ورک کرو، نفس کے خلاف جہاد کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو بہتر بناؤ، تو وہ انفرادی خودی تھی، اور انفرادی خودی کا ثبوت بھی قرآن پاک میں ہے، اور انفرادی خودی بھی اقبال نے قرآن سے اخذ کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کو قرآن پاک میں اور بھی ثبوت ہیں، جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ جتنی وہ محنت کرتا ہے، جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من زکاہا،
یہ تحقیق وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، جس کا یہ مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انفرادی خودی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر ورک کرتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے، یہ انفرادی خودی ہے۔ اب بے خودی کیا ہے؟ بے خودی یہ ہے کہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی طرف آنا ہے، یہ بے خودی ہے۔ یعنی پہلے انفرادی خودی پہ فوکس کر کے اس کے بعد اجتماعی خودی کی طرف آنا ہے، جسے ہم بے خودی کہتے ہیں۔ علامہ نے جسے بے خودی کا نام دیا ہے۔ یعنی انفرادی خودی پہ بھی فوکس کرنا ہے، لیکن جماعت کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا ہے، جماعت کے ساتھ بھی کنیکٹ رہنا ہے۔ اور اس اجتماعی خودی کا ثبوت بھی قرآن پاک سے ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تم سب مل کے، اور اپنی جماعت کے اندر انتشار پیدا نہ کرو، یعنی اپنے جو جماعت کے اندر تفرقہ نہ پیدا کرو۔ تو یہ بھی اجتماعی خودی کی طرف اس کا اشارہ ہے، یعنی ایک جماعت کی صورت میں رہو، آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرو، انتشار سے بچو۔ ایک اور مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ پاک کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اللہ پاک کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے، یہ بھی اجتماعی خودی کا ثبوت ہے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ انفرادی خودی سے نکل کر پھر آگے ہم نے اجتماعی خودی کی طرف آنا ہے۔ اس اجتماعی خودی کے لیے ہم نے اپنی ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھنا ہے، اپنی ملت کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ جس طرح وہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، یعنی ہم نے اس شجر کے ساتھ کنیکشن میں رہنا ہے۔ اس شجر سے مراد کیا ہے؟ اس شجر سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ تو ہم نے انفرادی خودی پہ بھی فوکس کرنا ہے اور اجتماعی خودی پہ بھی فوکس کرنا ہے، اور اسی اجتماعی خودی کو اقبال نے بے خودی کا نام دیا ہے۔ اب اس بحث سے یہ پتہ چلا، یہ منطقی نتیجہ نکلا کہ خودی اور بے خودی میں تقابل تضاد نہیں ہے، بلکہ تقابل عدم ملکہ ہے۔ یہ آپس میں اپوزٹ نہیں ہے، بلکہ جو بے خودی ہے وہ اصل میں خودی کی ایکسٹینشن ہے، کہ ہم نے انفرادی خودی سے نکل کر انفرادی خودی کو مضبوط کرنا ہے، پھر ہم نے بے خودی پہ بھی فوکس کرنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔